میرے قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں ایک اور قیامت بپا تھی۔ جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے، سورج کو گرن لگ گیا، آسمان سے بارش شروع ہو گئی، بوند جس جگہ گرتی تھی وہ خون میں بدل جاتی تھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس کے بدن پر وہ بوند گری، جس کپڑے پہ بوند گر گئی، وہ کپڑا تو پھٹ گیا مگر وہ کلر کبھی نہ دھل سکا۔ آسمان سرخ رنگ کا ہو گیا، دن میں رات ہو گئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں بیت المقدس میں جس جگہ سے پتھر اٹھتا تھا وہ پتھر خون میں لت پت نکلتا تھا، ہر جگہ سے خون نکلتا تھا، آسمان سرخ تھا۔ گویا آسمان بھی مذہب اسلام کے ماننے والوں کو یہ بتا رہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، تم نے نہیں دیکھا کہ میدان کربلا میں حسین کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ آسمان کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ حسین نے کتنے ظلم و بربریت کا سامنا کیا تھا، میں نے دیکھا۔ اس کے بعد بھی حسین جبل احد کی طرح صبر و استقلال سے کھڑا رہا، اپنا سر دے دیا، مگر کبھی حسین نے مذہب اسلام کا اور مذہب اسلام کا سودا کبھی نہیں کیا، نہ اپنا ہاتھ دیا، نہ اپنا ہاتھ دیا، نہ شان جھکنے دی، نہ مذہب اسلام پہ آنچ آنے دی، بلکہ یہ پیغام دے دیا، اللہ اکبر، کہ جان جاتی ہو چلی جائے مذہب اسلام کا پرچم نہ جھکنے پائے۔ آسمان کہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں تم کو، میں نے دیکھا ہے حسین پہ کتنا ظلم ہوا۔ مورخین بیان کرتے ہیں اس سے پہلے کبھی آسمان کا رنگ سرخ نہیں ہوتا تھا، کربلا کے واقعے کے بعد آسمان میں سرخی پیدا ہو گئی۔ جن لوگوں نے واقعہ کربلا دیکھا اپنی آنکھوں سے ان سے پوچھو۔ حضرت امام زین العابدین، امام حسین کے بیمار بیٹے، انہوں نے پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آج جو ہم شربت اور ٹھنڈے پانی پیتے ہیں یا حسین پاک کا صدقہ، پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی مسکرائے نہیں۔ ان کے بیٹے نے پوچھا بابا جان، اے بابا امام حسین العابدین، ہم نے کبھی حیات میں آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بابا جان کیا بات ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں بیٹا میں ہنسوں کیسے، میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا کا منظر۔ ایک یعقوب کا یوسف جب دور ہو گیا، اللہ اکبر، 40 سال تک روئے، اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ اکبر، اتنا روئے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ 40 سال کے بعد ملے، دل ٹھنڈا ہو گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ایک یوسف یعقوب سے جدا ہوا تو یعقوب کی بینائی چلی گئی، میرے تو 72 یوسف مجھ سے جدا ہوئے، میرے درد کا عالم کیا ہوگا؟ مجھ سے تو 72 یوسف جدا ہوئے، میرے سامنے کاٹے گئے۔ یعقوب کے سامنے یوسف کاٹے تو نہیں گئے، میرے سامنے میرے یوسف کاٹے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت نبی تھے یوسف، اور ادھر ہم شبیہ پیمبر یعنی حضور نبی آخر الزمان کے ہم شکل امام حسین۔ پہلی بات تو نبی کا سایہ پڑ جائے وہ چیز معتبر بن جائے، جس پہ نبی کا ہاتھ رکھ جائے وہ چیز زمانے میں مبارک ہو جائے۔ اب میں تمہیں ایک مثال بھی دے دوں، دنیا میں جتنے بھی پتھر ہیں، اسلام کہتا ہے سارے پتھروں کو چومنا، سارے پتھروں کو پوجنا حرام و شرک ہے۔ سارے پتھر، جتنے بھی پتھر ہیں، سارے پتھروں کو چومنا، سارے پتھروں کے آگے جھکنا حرام ہے، شرک ہے۔ مگر ایک پتھر ایسا جس پتھر کو نبی نے چوم لیا، اللہ نے اسے مبارک کہہ دیا کہ اب تم جب تک چومو گے نہیں تب تک تمہیں حج کا لطف نہیں آئے گا۔ سارے پتھروں کو چومنا شرک بتا دیا، ایک پتھر نبی نے چوم لیا، اللہ نے مبارک ثابت کر دیا۔ اب وہ ہم شبیہ پیمبر ہے، وہ ہم شبیہ پیمبر کہتے ہیں میرے تو 72 یوسف کٹ گئے، میں کہاں اپنا دکھ رہوں۔ امام زین العابدین پر بڑا ظلم و تشدد ہوئے، بیمار عابد ہیں، بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے، زنجیروں میں جکڑ دیا۔ وہ امام حسین نے کربلا میں نانا مصطفیٰ نے جو سجدہ کیا تھا، پشت انور پہ بیٹھے تھے، اس سجدے کی لاج کربلا میں بچائی۔ اب امام حسین کے سجدے کی لاج امام زین العابدین بچا رہے ہیں، بیمار ہیں، بیماری کا بھی بتایا تھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ جو ہے اتنے بیمار تھے کہ آپ کو خود کی طاقت سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اب اس عابد کو، اس زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب کوئی 3-4 کلومیٹر کا سفر بنا تیار کی ہوئی اونٹنی پہ، ننگی پیٹھ ہو اونٹنی کی، اور بٹھا دیا جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ سینکڑوں میل دور کا سفر ہے، اللہ کے رسول کے گھرانے والوں کو ننگی اونٹ کی پیٹھوں پہ بٹھا کے سفر کرایا گیا، اسی پہ بچوں کو لاد دیا گیا۔ پورا سفر امام زین العابدین تکلیفوں میں گزارتے گئے، اللہ اکبر۔
کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے کربلا کے بعد یہ دن کیسے گزارے، کربلا جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد تمہارے اوپر کیا بیتی؟ یار کسی کے باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا اگر اس دنیا سے چلا جائے 3 دن تک اسے ہوش و حواس نہیں رہتا، کپڑے لتے کا ہوش نہیں رہتا۔ یار یہ کتنے معتبر لوگ ہیں، انہیں پردے کا بھی خیال ہے، انہیں نماز کا بھی خیال ہے، انہیں نانا مصطفیٰ کے دین کا بھی خیال ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی موتیں ہو جاتی ہیں، قسم خدا کی جنازہ اگر 24 گھنٹے رکھا رہے تو ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں آہا بابا ویلا اور مابین کرنے سے اس میت کو آسانی ہو جائے گی، اس میت کو سکون ملے گا۔ نہیں نہیں، میت گھر پہ رکھی ہو، تو مسجد میں اللہ کو راضی کرنے آئے، تیرا نماز پڑھنا اللہ اگر پسند کر لے گا تو تیرے گھر میں پڑھی ہوئی میت کو اللہ بخش کر دے گا۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی واعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے کہا تقریر ختم نہیں کرتا، اچھا ٹھہرو ابھی آتا ہوں، اپنی بات مصطفیٰ کا دین ان تک تو پہنچا کے جاؤں۔ بیٹا مر گیا یار، ہم کام دنیا ہم تو کہتے ہیں یار ہم آج کے مسلمان ہیں، نیت توڑ کے چلے جا سکتے ہیں ہم تو، وہ تقریر کرتے ہوئے نہیں جا رہے۔ کسی نے کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی۔ ادھر نہلا دیا گیا، ادھر پھر آگے خبر دی، کہا حضور بچے کو نہلا دیا گیا۔ حضور غوث پاک نے کہا بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی آتا ہوں، اللہ اکبر۔ ادھر کفنا دیا گیا، ادھر کنوار کھڑے ہیں کھٹولا اٹھانے کے لیے، لوگ لے جانے کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر کوئی آیا کہنے لگا حضور اب تو لے جانے کی تیاری ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا ابھی ٹھہرو آتا ہوں، اللہ اکبر۔ ادھر دفنا بھی دیا گیا، ادھر مٹی بھی ہو گئی، سارے لوگ واپس آئے۔ حضور غوث پاک کی بات مکمل ہوئی نا، تو کسی نے کہا حضور آپ اپنے بیٹے کے جنازے میں بھی نہیں شریک ہوئے؟ تو کہا میرے بیٹے کے جنازے سے زیادہ اہم ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی میں تبلیغ کروں، مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میرا بیٹا گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس کا تھا، اگر وہ لینے میں راضی ہے تو میں دینے میں راضی ہوں، وہ لینے میں راضی ہے تو میں دینے میں راضی ہوں، مگر وہ جانے والا تو ہے، چلا گیا، جو ہے انہیں تو مصطفیٰ کا دین پڑھا کے جاؤں۔ تو سب سے اہم کیا ہے؟ نمازی بنو۔ یہ کربلا والوں نے نصیحت ہی ہمیں یہی دی۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے دکھ بھرے دنوں میں بھی یہ لوگ نمازیں نہیں چھوڑ رہے، اللہ کا شکر نہیں چھوڑ رہے، صبر نہیں چھوڑ رہے، اور ایسے ہی لوگوں کے ہم غلام ہیں جنہوں نے ہر قدم پر اللہ رب العزت کا حق ادا کیا، اس کی عبادت کی، مصطفیٰ کا حق ادا کیا، ان کی سنتوں پر عمل پیرا رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام زین العابدین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا، قافلہ لے جایا گیا، راستے میں ایسا ہوا ایک گرجا گھر پڑا، ایک کلیسا پڑا، اس کلیسے کے پادری نے دیکھا نا، عجیب منظر ہے، ماحول الگ ہے، اس نے باہر نکل کے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کون ہے یہ، کہاں سے جنگ کر کے آ رہے؟ اس نے کہا کربلا سے جنگ کر کے آ رہے، کربلا سے جنگ کر کے آ رہے۔ کہا یہ قیدی کون ہے جن کے سر نیزوں پہ ٹانگ لیے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا یہ باغی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پادری کہنے لگا کہیں یہ ابن علی تو نہیں ہے؟ پادری کہہ رہا کہیں یہ ابن علی تو نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا گھرانہ ہے جو قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب سنا پادری کا دل اور کلیجہ چر گیا، یہ مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ کلیسا میں رہنے والے ایک پادری کی بات ہے۔ پادری کہہ رہا ہے او یزیدیوں سنو، یہ سر مجھے دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یزیدی کہنے لگے نہیں یہ سر ہم نہیں دیں گے، یہ سر دمشق میں یزید کے دربار میں جائے گا، سر اگر ہم سے کھو گیا یزید ہمارے سر قلم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پادری کہنے لگا سمجھ گیا انہوں نے دولت کے خاطر نماز رسول کو کاٹا ہے، دولت کے خاطر عورتوں کے خیموں میں آگ لگائی ہے، دولت کے خاطر ظلم و تشدد کے انہوں نے پہاڑ اللہ کے رسول کے گھرانے پہ توڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پادری نے کہا سمجھ گیا یہ لالچی لوگ ہیں، پادری ایک اشرفیوں کی تھیلی لایا اور کہا یہ مال ہے، یہ لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ مال کے لالچ میں آ گئے، مال رکھ لیا، سر حسین دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کلیسا میں لے گیا، اپنے کمرے، اپنی کٹیا، اپنے حجرے میں سر حسین کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کمرہ مشک سے معطر کیا، بچھایا، آگے بیٹھ گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اے علی کے بیٹے حسین، مجھے پتا ہے آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، میں نے اپنے پچھلے کی کتابوں کے
برق میرے پاس ہے، میں نے پڑھا ہے آپ کی حقانیت کا میں شاہد ہوں، اللہ اکبر، میں نے دیکھ لیا ہے آپ کا جمال کیا ہے۔ 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی آپ نے سر قلم کرایا، 3 دن ہو گئے سر کٹے ہوئے، آپ کے چہرے کی رنگت دور نہیں ہوئی، آپ کے چہرے کا حسن و جمال ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے پادری حسین تم تو چلے گئے مگر میرا دل کہتا ہے تم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہو، میں آپ کے سر انور کے سامنے آپ کے نانا مصطفیٰ کے دین میں داخل ہوتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ کلیسا میں رہنے والا پادری آج سے حسین کا غلام بن گیا ہے، آج سے حسین کا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر، لوگ اور وہ خارجی وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین بے اختیار تھے، حسین اگر کرامت والے ہوتے، حسین اگر جاہ و جلال والے ہوتے، حسین کے اگر کچھ اختیار و قدرت میں ہوتا، یہ سنی کہتے ہیں کہ سمندر آ جاتا، یہ سنی کہتے ہیں نہر فرات راستہ دیکھتا، اور یہ سنی کہتے ہیں کہ حسین امتحان میں تھے۔ ارے ہاں ہاں، ہمارا عقیدہ ہے وہ حسین کا امتحان تھا۔ ارے تم کہتے ہو کہ حسین نے کرامت نہیں دکھائی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہزاروں گمراہوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا چلا جا رہا ہے، کٹا ہوا سر ہزاروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ کرامت ہی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے قافلہ آگے بڑھا، ایک پادری اور ملا جس کا نام یحییٰ تھا، اس نے دیکھا، انہوں نے یہ سوچا کہ حسین کو اگر ہم قتل کر دیں گے تو جو مسلمان بستیاں پڑیں گی وہ ہماری بغاوت کر دیں گی، اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنے والے قاری کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور کہا کہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تم قرآن پڑھتے ہوئے چلنا۔ قاری صاحب سے کہہ دیا تم قرآن پڑھتے ہوئے چلنا، تم قرآن پڑھ لو گے تو مسلمان والی بستی یہ سمجھے گی کہ ہاں یہ حق پر تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو نقل نہ دیکھنا، اصل دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ ہزاروں لوگ سفید لباس میں دین پھیلاتے پھر رہے ہیں، ہزاروں لوگ دین پھیلا رہے ہیں، ہم کہیں گے یار یہ تو دین کی بات ہی بتا رہے ہیں، مولانا صاحب نے پتہ نہیں منع کیوں کر دیا، بات تو دین کی ہی بتا رہے ہیں۔ ارے یہ کربلا کا میدان سب کچھ بتا گیا کہ نقل دیکھ کے مت ہفتے آ جانا، یہ لوگ تمہیں حسین سے دور کر دیں گے، یہ تمہیں نظر و نیاز سے دور کر دیں گے، یہ سبیل و چلوں سے دور کر دیں گے، اصل دیکھ کے آنا، ان کے دھوکے میں مت آ جانا، ان کے لباس تمہیں بے داغ ملیں گے، ان کے لباس تمہیں صاف ملیں گے، مگر دل اندر سے بالکل کالا ہوگا، دل اندر سے بالکل کالا ہوگا، تو ان کے لباس کی صفائی دیکھ کے مت جانا، دل کی صفائی دیکھنا یہ حسینی ہے کہ نہیں ہے، حسین کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قاری قرآن لگا دیا، قرآن پڑھتا ہوا جا رہا، اللہ اکبر، یحییٰ پادری کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا، کیونکہ اگر کوئی ماحول خراب ہو جانا، لڑائی جھگڑا ہو جانا تو تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سارے لوگ کھڑے تھے، سر کس کا آ رہا ہے، سارے لوگ پوچھنے کے لیے تیار ہے، یحییٰ پادری بھی کھڑا ہوا ہے، کمر سے تلوار بندھی ہوئی ہے، کھڑا ہے، پادری ہے، مسلمانوں کی بات نہیں چل رہی، پادری ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا کہ آگے قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو پیچھے دیکھا سر حسین بھی کچھ کہہ رہا ہے، یحییٰ پادری کا ذہن اس قاری قرآن کی طرف سے ہٹ کر حسین کے سر کی طرف گیا۔ اللہ اکبر، حسین کا سر نیزے پر کہہ رہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پادری کی عقل حیران ہو گئی، یار جڑا ہوا سر کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کٹا ہوا سر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پادری نے کہا او مسافروں، یہ قیدی کون ہے، یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی کا سر ہے۔ انہوں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے جنگ کو؟ کہا 4 دن ہو گئے۔ ان کے بھی دن میں یہی خیال آیا، یار 4 دن ہو گئے، 4 دن میں کیا 24 گھنٹے میں لاش کے نقشے بدل جاتے، لاش کا حال برا ہو جاتا، یار 4 دن کے بعد بھی ان کے چہرے کی رنگت کا عالم عجب ہے، ان کے چہرے کی رنگت کا عالم عجب ہے۔ کہا ظالمو، تم نے ایک سچے پکے انسان کا قتل کر دیا ہے، بری باتیں شروع کر دی۔ یحییٰ پادری نے یزیدیوں کو غصہ آیا، تلوار نکال لی، یحییٰ پادری نے بھی تلوار نکالی، تلوار نکال کے یزیدیوں سے لڑنے لگے۔ بیچارے نے 4 یزیدیوں کو قتل کیا، بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ حسین کے لیے جب گر گئے زمین پر زخموں سے چور ہو گئے، یحییٰ پادری نے امام زین العابدین کی طرف چہرہ کر کے کہا او حسین کے بیٹے، میں نے تمہاری حقانیت کو پہچان لیا، زندگی میں نے کلیسا میں گزار دی مگر حق نہ پکڑ سکا، آج میں نے حق کو نیزے پہ دیکھ لیا ہے، آج میں نے حق پہچان لیا کہ باطل کیسا ہوتا ہے، حق کیسا ہوتا ہے۔ وہ حسین کے بیٹے اپنے نانا کا کلمہ تو پڑھا دے۔ یحییٰ پادری کہتا ہے
کہ کلمہ پڑھا دے آخری وقت میں حسین کے دیوانوں میں مر جاؤں تو کام بن جائے. اللہ اکبر. یحییٰ پادری کو زین العابدین نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے یحییٰ پادری شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آج بھی دمشق کے قرب و جوار میں اس شہید کا مزار بنا ہوا ہے. ایک پل میں تقدیر بدل گئی اس کے حسین سے. قافلہ آگے بڑھا اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے. ایک جگہ تو یہ ہوا سر حسین کو جب نیزے پہ دیکھا نا, ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوا تھا. جب سر حسین نیزے پہ دیکھا نا, کرامت دیکھی نا. تم کہتے ہو یار کرامت نہیں دکھا رہے, میں کہتا ہوں یار زندہ لوگ کرامت دکھائیں یہ عجب نہیں ہے. کٹا سر کرامت دکھائے یہ آنکھ والے ہی دیکھتے ہیں, تمہیں نہیں دکھ رہی. پورا قافلہ مذہب اسلام میں داخل ہو گیا, مذہب اسلام میں. اور تم کرامت کی بات کرتے ہو. میں آخری بات بیان کروں, آخری بات سنو. امام زین العابدین کا لشکر جا رہا تھا, قافلہ جا رہا تھا, قیدی بنی ہوئی ہے, بیڑیاں ہیں, عورتیں پیچھے. امام زین العابدین بیمار ہے, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جا رہے. ابن زیاد کے پاس ایک بوڑھی عورت جھولی میں کچھ لے کر آئی اور کہنے لگی, اے ابن زیاد تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو کہا تجھے حکیم کی کیا ضرورت؟ کہا بیٹا بیمار ہے, آخری گھڑیاں ہیں, یہ سارا مال لے لو, کوئی حکیم ہو تمہارے قافلے میں تو بتا دو, میرے بیمار کا علاج کر دے. اللہ اکبر. وہ ظالم کہنے لگا امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہ مجھ سے نہ پوچھ, وہ شاید لگتا ہے وہ حکیم ہے, اس سے پوچھ لے. مذاق کی نیت سے کہا تھا کہ وہی حکیم ہے, یعنی وہی حکیم بنے پھر رہے, انہیں سے پوچھ لو. وہ عورت پیچھے آئی, یہاں تک کہ اس لشکر کے 4-5 جو ظالم تھے ان تمام ظالموں کے پاس وہ عورت گئی. ان چاروں نے امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر دیا, ان سے پوچھو. اللہ اکبر. بیمار زین العابدین, بیڑیوں میں جکڑا ہوا زین العابدین اس کے پاس آئی اور کہنے لگی, او مسافر میرا بیٹا بیمار ہے, کیا تم حکیم ہو؟ امام زین العابدین کہتے ہاں میں حکیم ہوں, میرا باپ بھی حکیم ہے, میرا دادا بھی حکیم ہے اور میرا نانا بھی حکیم ہے, میرا نانا بھی حکیم ہے, ہمارے گھر میں تو سارے حکیم ہیں, تو بتا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے, آخری وقت ہے, یہ مال تو لے لے مگر میرے ساتھ چل کے میرے بیٹوں کا علاج کر دے. امام زین العابدین نے کہا میں بیمار ہوں, بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں, انہوں نے قیدی کر لیا, یہ مجھے جانے دے تب نہ جاؤں تیرے ساتھ. اللہ اکبر. وہ بوڑھی عورت دوڑ کے گئی ابن زیاد کے پاس اور کہنے لگی کہ یہ مال تو لے لے, اس قیدی کو 1 گھنٹے کے لیے, کچھ لمحے کے لیے, کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ بھیج دے. تو مال لے لے, میری 7 بیٹیاں ہیں, یہ 7 بیٹیوں کا مال و زیور ہے, تو میرے بیٹے کے علاج کے لیے اس حکیم کو بھیج دے. اللہ اکبر. ظالم نے پیچھے مڑ کے تیز ترار گراتی ہوئی نظروں سے زین العابدین کو دیکھا اور غرور میں آ کے کہا ہاں یہ ہماری ہاں کا محتاج ہے, جب تک ہم اسے نہ بھیجیں یہ جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. زین العابدین کو جلا لایا اور کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہم تیری مرضی کے غلام ہیں, یہ تیری غلط فہمی ہے. تو اور تیری یہ بیڑیاں یہ سمجھتی ہے کہ حسین کے بیٹے کو انہوں نے قید بنایا ہے. نہیں نہیں, تیری ان بیڑیوں نے قید نہیں کیا, ہمیں تو اللہ کی مرضی نے قید کر لیا ہے, ہمیں تو اس کی رضا نے قید کیا ہے. اتنی بات کہہ کے امام زین العابدین نے اپنی جلال بھری نظروں سے ان لوہے کی بیڑیوں کو دیکھا. مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں موم کی طرح پگھل کر زمین پر گر گئی. اب وہ کہتے ہیں یار حسین نے کرامت نہیں دکھائی, ان کے گھر کے بیٹے بھی کرامتیں دکھا رہے. یار وہ اللہ کی حدود میں گرفتار تھے, وہ اللہ کی منشا میں گرفتار تھے, وہ کوئی غلام نہیں تھے. ایک اشارہ اگر کر دیتے نا, میرے سرکار نے, یہ پتا ہے کس کے نواز ہیں, میرے سرکار نے ایک صحابی کو, ایک جنگ میں صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, لڑوں کس سے؟ تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے حضور نے کیا کیا, کھجور کا ایک جھپٹا بولتے ہیں ہمارے یہاں کو, وہ توڑا اور اس کی ایک ڈنڈی بنائی, کھجور کا ایک ڈنڈی توڑی اور سپاہی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ جاؤ جنگ کرو. یار عاشق بھی ہو, ہم جیسا تماشائی ہوتا تو کہتا یار تلوار والوں کے سامنے اتنی پتلی ڈنڈی سے کیسے لڑوں. عاشق تھے, حضور نے دیا تو کمال ہے ہوگا, حضور نے پکڑائی ہے تو کمال ہی ہوگی. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں میں ڈنڈی چلاتا تھا تلوار والوں کے آگے, اللہ اکبر, اتنی آسانی سے تو میری تلوار گردنیں نہیں کاٹتی تھی جتنی آسانی سے حضور کی وہ دی ہوئی ڈنڈی کاٹتی تھی. تو عشق والوں کا کمال ہے. کہتے وہ عورت لے کے گئی, عورت امام زین العابدین کو لے کے گئی, عورت آگے آگے دوڑتی ہوئی, اللہ اکبر, دوڑتی ہوئی عورت جا رہی, امام زین العابدین پیچھے پیچھے. امام زین العابدین جب پہنچے دروازے پر پہنچے, بیٹیوں کے اندر سے آواز آئی اماں ٹھہر جا, اب کسی کو ساتھ لے کے مت آ, کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے. اماں نے درد بھری آواز سے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟
کہا بھائی ہے نا وہ اب دنیا سے چلا گیا، بھائی انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، بوڑھی نے پیچھے اشارہ کر کے بیٹا اب تم اندر مت آؤ، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب کوئی نہیں ہے میرا، تمہیں جس کام کے لیے لائی تھی وہ کام اب تمہارا نہیں ہے، بیٹا اب تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا گھرانہ ہے، کسی کے درد میں شامل نہ ہو، یہ اس گھر کی شوبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دروازے پہ زین العابدین، کہا اماں جب آ گیا ہوں تو اندر آنے کی اجازت دے دے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، کہا بیٹا جب تو آ گیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو آ جا۔ اللہ اکبر، جب اندر گئے تو سب سے پہلی نظر اس کی ایک بہن پہ پڑی۔ اللہ اکبر، بہن اپنے بھائی کے تلووں پہ سر رکھ کے کہتی ہے بھائی تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا، تو ہمارے گھر کا چراغ تھا، تیرے وجہ سے ہمارے گھر میں روشنی ہوتی تھی، تو 7 بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا، تو ہماری انگوٹھیوں میں جیسے نگینا ایسے ہماری زندگی میں چمکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر دوسری بہن کہتی ہے بے بھائی تو ہماری زندگی میں تو ایسے تھا جیسے آسمان پہ کوئی مہتاب و آفتاب ہو، بھائی تیرے رہنے سے ہمیں ہمت ملتی تھی۔ اللہ اکبر، زین العابدین جب اتنا دیکھ رہے تھے زاروں قطار عابد رونے لگے۔ اللہ اکبر، بوڑھی ماں نے پوچھا بیٹا اس کے تو بھائی ہیں، یہ بہنیں اس لیے رو رہی ہیں، تم کیوں رو دیے ہو؟ اللہ اکبر، امام زین العابدین کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں، مجھے اپنی بہن مدینہ میں ہے سغرا یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب 7 بہنوں کا ایک بھائی ختم ہوا ہے تو یہ 7 بہنیں بڑا گھٹ بڑی آواز میں رو رہی ہیں۔ جب میری بہن سغرا کو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے بھائی کاٹ دیے گئے تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ میں اپنی سغرا کو دل یاد کر کے رو دیا ہوں، میں اپنی سکینہ کو یاد کر کے رو دیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا رویا۔ زین العابدین آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھ کر اس لاشے کا، اس بھائی کا پیر کا انگوٹھا پکڑ کے یوں ہلا کے کہا ہے اے بہنوں کے بھائی، بھائیوں کو یہ شوبہ نہیں دیتا کہ بہنیں چارپائی کے پاس رو رہی ہو اور بھائی لیٹا رہے، بھائی اپنی بہنوں کو رلاتے نہیں ہے۔ اتنا کہنا ہوا کہ لاشے میں جان پڑ گئی۔ امام زین العابدین کے کہنے پہ وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب بدعقیدہ لوگ یہ بھی کہیں گے یار یہ مولوی لوگ کیسے کیسے قصے سنا رہے ہیں، ادھر زندہ کر دیا، ادھر 72 شہید ہو گئے، ادھر کوئی زندہ نہیں کیا۔ اس عورت نے بھی یہی سوال کیا۔ جب وہ زندہ ہوا نا سارے گھر میں کھلبلی، خوشی سے بوسے لینا شروع کر دیے۔ بوڑھی ہمسائی نے بڑا شکریہ ادا کیا، کہا ماں جو تم مجھے لے کے آئی تھی نا وہ زیور دیا تھا، وہ کتنا تھا؟ وہ کہنے لگی 7 بیٹیوں کا تھا، 7 بہنوں نے دے دیا کہ بھائی بچ جائے، سارا زیور چلا جائے کوئی بات نہیں، بھائی بچ جائے، 7 بہنوں نے زیور دے دیا۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے تو مٹی اٹھا کے لا اپنی جھولی میں بھر لے، جتنا بھر سکتی ہے بھر لے۔ کہتے ہیں اس نے جھولی میں ڈھیر لگا لیا۔ امام زین العابدین نے کچھ پڑھ کے دم کیا یا یوں نظر کی، وہ سارا جھولی میں بھرا ہوا ریتا یا مٹی وہ سارا کا سارا سونا بن گیا۔ اللہ اکبر، جو لوگ کہتے ہیں اختیار کی جنگ تھی، مال و دولت کی جنگ تھی، یار یہ مال و دولت کی جنگ نہیں تھی، یہ مال و دولت دیکھ کے تو اسلام بچاتے آئے ہیں۔ ارے یہ مال و دولت کی جنگ ہوتی، جس کے نظر سے یار سونے بن جائے مٹی، اسے مال و دولت کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ یہ میں نے دیکھا کئی سر نیزے پہ ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اگلے جمعے کو انشاءاللہ سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ واقعہ